چوئی صاحب آپ چاہے یا نہ چاہے یار کچھ میری مدد کریں، ان کی دھجیاں اڑا دیں زبیر صاحب کی آرگومنٹ کی. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں یا میں پھر دوسری طرف جاؤں؟ دھجیاں اڑانی چاہیے سر آج کسی طرح. بہت بول رہی ہیں آج زبیر صاحب. چوئی صاحب ایک منٹ جی اب مجھ سے بات کر رہے چوئی صاحب دھجیاں اڑا دیں زبیر صاحب کی آرگومنٹ کی. درمیان میں آواز بریک ہو گئی تھی مجھے. چوئی صاحب میں کہہ رہا ہوں دھجیاں اڑا دیں. میں بہت احترام کرتا ہوں. کر لیں میرے طرف. میں بہت ہی احترام کرتا ہوں زبیر صاحب کا. زبیر صاحب ایک بڑے شاندار وکیل ہیں. جب یہ مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہوتے تھے تو اسی طرح ترجمانی اس وقت بھی کرتے تھے, اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جب ہوتے تھے تو بڑے ماہر وکیل کی طرح انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ثابت کیا تھا اس زمانے میں. اور 2013 سے لے کے 2018 تک جب بھی پیٹرول کی قیمت نواز شریف کے دور میں بڑھتی تھی تو یہ بتاتے تھے کہ قوم کو کتنی تکلیف ہے, اور قوم جو ہے اگر یہ پرائس نہ بڑھائی گئی تو قوم تو ڈیفالٹ کر جائے گی اور برباد ہو جائے گی, اور پھر قوم کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی چاہیے کیونکہ ملک ترقی کر رہا ہے. تو اس وقت بھی یہ بڑی زبردست وکالت کرتے ہوتے تھے. تو میں ان کو ایز اے وکیل بڑا شاندار آدمی سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ جس سائڈ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں کمال ہی کر دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے کمال ہی کیا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ جہاز مریم نواز صاحبہ خرید رہی ہیں جن کے یہ ترجمان رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ جو ہے پیٹرول بڑھا رہی ہے, اس کی پرائس بڑھا رہی ہے, اور یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بڑھا رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ $18 بلین ہمارے ریزروز ہونے چاہیے جو 16.5 بلین ہے. تو گورنمنٹ نے کسی نہ کسی طریقے سے جون تک ان کو 18,000 بلین کرنا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن اس گورنمنٹ کے اندر کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو زبیر صاحب کے دور میں نہ ہو اور اب آ گیا ہو جس کو زبیر صاحب ناپسند کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کی یہ تعریف کیا کرتے تھے, وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہی میاں شہباز شریف صاحب ہیں, وہی مریم نواز صاحبہ ہیں, وہی وزراء ہیں. بھائی آج یہ عوام کے ترجمان ہے نا چودھری صاحب کی وکالت کیا کرتے تھے. آج عوام کی وکالت کر رہے ہیں سر. نہیں اس وقت کوئی اور عوام تھے. نہیں سر, اس وقت کوئی اور عوام تھی جس کی یہ ترجمانی کرتے تھے. یا آج یہ عوام بدل گئی ہوئی ہے, یہ نئی عوام آئی ہے کسی سے. کوئکلی اس کے بعد میں نے مظہر صاحب اور چیمہ صاحب سے اپیل لے رہا. چوئی صاحب ایک منٹ زبیر صاحب ایک منٹ. اچھا میری ان سے میری صرف ایک ریکویسٹ ہے زبیر صاحب سے کہ ماضی میں جو یہ ماضی میں کرتے رہے انہیں معافی مانگ لینی چاہیے کہ یہ غلط لوگوں کی ترجمانی کرتے رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کی ترجمانی کر کے بڑی زیادتی کہ انہوں نے قوم کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب کی بیگ اٹھا کے انہوں نے بڑا ہی ظلم کیا قوم کے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب کی جو تعریف کرتے رہے ان کے بھی خلاف یہ کہیں کہ میں غلط کرتا چوئی صاحب. اب زبیر صاحب کوئکلی پھر پہلے جانا ہے مظہر صاحب اور چیمہ صاحب. چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پارٹی جوائن کی تھی میاں نواز شریف کی, شہباز شریف کی نہیں جوائن کی تھی. میں ہمیشہ سے ان کا نقاد رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ 2013 سے 2018 کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, پہلے سن تو لینا, پہلے سن لیں. میں ابھی ہم اکانومی کی بات کر رہے تھے, انڈیویجولز کی نہیں بات کر رہے تھے, پرنسپل کی بات کر رہے تھے. 2013 سے لے کے 2018 کا میں آج بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں ریئل اکنامک امپرومنٹ ہوئی تھی. 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر آئے تھے. ابھی آپ نے 2 کروڑ عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے. اس وقت ان امپلائمنٹ لوئسٹ لیول پر تھی, اس وقت ان امپلائمنٹ اپنے ہائیسٹ لیول پر ہے. تو آپ مجھے کیا چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں بیٹھ کے؟ میں تو آپ کے ساتھ سارے اکنامک انڈیکیٹر شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ والے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. 2020 تک آپ جنرل باجوہ صاحب کے پاس جاتے تھے زبیر صاحب اسی میاں نواز شریف کی تعریف کرتے تھے. یار اب آپ کو کچھ نہیں ملا, پہلے تو پرنسپلز کی بات کر لینا. نہیں یہ بات نہیں ہے. اب آگے بات کر رہے ہیں اصول کی, ہم بات کر رہے ہیں. یہ کون سا پرنسپل ہے یار جو 2018 تک تھا, پھر 2020 تک تھا, پھر 2021 تک تھا, آپ منسٹر نہیں بنے. بھائی تو میں نے تو ابھی آپ کو ایک, چلے اب زبیر صاحب کو بیٹ کریں پھر مظہر صاحب اور چیمہ صاحب کو لے لیں. میں نے صرف 2 انڈیکیٹرز دیے. اگر یہ حکومت 2 کروڑ لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آ جائے گی اور مڈل کلاس کی انکم بڑھا دے گی جو پچھلے 4 سال میں ان کو بھون دیا گیا ہے. جب تک زبیر صاحب آپ گورنمنٹ سے باہر ہیں اس وقت تک یہ قوم کا, بھائی میں نمبرز کی بات کر رہا ہوں, آپ انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں. جب تک آپ آئیں گے پھر ہی آگے ٹھیک ہوگی. چلے بھائی عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے زبیر صاحب کو لانا پڑے گا پاور میں. پوائنٹ آ گیا جی. مظہر صاحب یہ جو تنقید زبیر صاحب یا مفتاح صاحب کر رہے ہیں حکومت کے اوپر, حکومت کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ کوئکلی سر ضرب دے تھی آئل اور اس کو لے کے جنگ کے بعد. مظہر صاحب دیکھیں پہلی چیز یہ کہ کفایت شعری یا سادگی احکامات سے نہیں آتی, یہ وے آف لائف ہوتا ہے. اور اگر کسی حکومت نے واقعی کفایت شاعری اور سادگی اپنائی تھی تو وہ جنیجو کی حکومت تھی. وہ جو اقدامات تھے کہ گاڑیاں اتنے کی اور یہ چھوٹی گاڑیاں سارے لوگ لیں گے,
ایک پرنسپل بنائے نا, یہ 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے, یہ ڈرامے بازی, ٹوپی ڈرامہ. صحیح چیز یہ ہے کہ یہ اگر جو ہے یہ کر دیتے کہ 50% کرپشن کم لیں گے, 50% کمیشن کم لیں گے, تو بات سمجھ میں آتی. 6 دن کے بجائے 7 دن نوکری کریں. یہ تو اس ملک میں ورک فرام ہوم تو آج بھی ہو رہا ہے, ورک فرام ہوم ہی ہوتا ہے, دفتروں میں کہاں بیٹھتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے, اپنا وے آف لائف تبدیل کریں. سویڈن کا پرائم منسٹر ہے, گھر سے سائیکل پر آتا ہے, دفتر پہنچتا ہے, دفتر پہنچ کے وہ سرکاری گاڑی یوز کرتا ہے, پھر جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سائیکل پہ گھر چلا جاتا ہے. ان سارے وزیروں کے پاس ان مشیروں کی ضرورت کیا ہے؟ سارے مشیر ختم کر دیں, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, ختم کر دیں, ایبولش کر دیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ ساری پوزیشنز ایبولش کر دیں. چوہائی صاحب کیوں ہنس رہے ہیں جناب, کیا مسئلہ ہو گیا چوہائی صاحب کو؟ لطیفہ کسی اور منسٹر کو آتا ہے, یہ وے آف لائف ہوتا ہے. سائیکل کون چلائے گا؟ یہ وے, میرے بھائی, یہ وے آف لائف ہوتا ہے. چاہے یہ سیاستدان کریں, چاہے غیر سیاسی لوگ کریں, ہمارا وے آف لائف ہپوکریٹک ہے. ہم شاہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں, ہم عیاشی, معذرت کے ساتھ, ہم عیاشیوں کے عادی ہیں. ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے تو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریشنل ہے. اسکول 2 مہینے کی نہیں, 2 دن کی کیا منطق ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا یہ پوائنٹ آ گیا. چیمہ صاحب, ہمیں تو ڈیفنس کا بجٹ بھی بڑھانا ہے بیسکلی, کیونکہ ہمارے ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو کفایت شاعری جو ہے آپ کے خیال میں اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ جو آئل کا بحران ہے. دوسری بات, کیا اتنا بڑا بحران دوسرے ملکوں میں تو پرائزز نہیں بڑھی اس طرح؟ اس کے بعد آپ بات کیجئے گا. جی بدر صاحب کچھ آپ کہہ رہے ہیں. سر میری بات تو کمپلیٹ کر جی کر لیں سر, کر لیں بدر صاحب. جو بہت سمپل سی چیز ہے, یہ کہ اس کو اگر آپ پرماننٹ بنا سکتے ہیں تو پرماننٹ بنائیں. یہ سرکاری افسران کی ذرا معلوم تو کریں کہ کتنے لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے سر. آپ سرکاری افسران کی تنخواہیں جو بڑھائی ہیں آپ نے, جو ججز کو جو ہے ججز کی پینشن جو ہے ان کی آخری تنخواہ کے برابر ہوتی ہے, یہ ساری چیزوں کو ریشنل کریں گے تو, لیکن یہ نہیں ہوگا. یہ سب کور اپ ہے, یہ سب آئی واش ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھاوا ہے یہ چیزیں. ورنہ آپ اسکول بھی کھولیں, آپ دفتر بھی 6 دن کے بجائے 7 دن کریں, لیکن کام کریں. سر پوائنٹ آ گیا, اپنی گاڑیوں پہ دفتر جائیں, اپنا پیٹرول استعمال کریں. پوائنٹ آ گیا سر, مظہر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑا ڈیٹیل سے. چیمہ صاحب, آئی واش ہے سب کچھ یہ, اور کیا پاکستان کی گورنمنٹ کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتی تھی معاملہ اتنا جو پرائز بڑھائی ہے آئل کی پرانے سٹاک پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ 2-4 سال پہلے ایک UNDP کی رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ تقریباً $17 ارب جو سالانہ جو ہے وہ ہضم کر جاتے ہیں, لگا لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر کی اور کیبنٹ کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, کہ ایٹ لیسٹ وہ, کیونکہ بات آ رہی تھی پیٹرولیم کی کنزمپشن کی, کہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اربوں روپے کا تیل خرچ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی اس وے آف لائف کو کیا کیبنٹ اور باقی لیڈرشپ کنٹینیو کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسے چلے گا, کیونکہ کب دوبارہ چیزیں نارمل پہ چلی جائیں گی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. زبیر صاحب, کچھ تو اپریشیشن بنتی ہے کہ مشکل حالات کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ کچھ تو قواعد شاعری کریے. اگر یہ نہ کرتی, چلو وے آف لائف بھی ہونا چاہیے جو مدد صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ تو کر رہے ہیں نا ہم, یہ تو نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے زبیر صاحب. نو, میرا صرف ایک پوائنٹ ہے, ایک لائن کا, چونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, کہ یہ جو سڈنلی یہ ڈیبیٹ سامنے آئی ہے, کہ یہ تضاد آیا ہے کہ جب لوگوں سے سیکریفائس مانگتے ہیں تو ایک جواب آیا, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا مفتاح اور زبیر صاحب, ہم جیسے لوگوں نے ہی وہ چھاڑ کی تھی کہ آپ کی طرف سے سیکریفائس کیا ہے. ہم سیکریفائس کی بات کر رہے تھے جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں آن اے پرماننٹ بیسس. جو تضاد میں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایک ملک میں سب سے غریب ملک ہے اور اس میں, اور وہ غریب اسی وجہ سے ہے, اور آپ کا سٹائل جو ہے وہ یورپین لیڈر سے بھی زیادہ اچھا ہے. یہ مطلب آپ خود بتائیں نا, یہ کیا انصاف ہے؟ forget about what my position was, اور میں پہلے کیوں نہیں بولا یا کیا جو بھی ہے جو چودھری صاحب کہہ رہے تھے, بٹ آپ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں پلیز. یہ تو بہت ہی ظلم ہے, عوام کے ساتھ ظلم ہے کہ 106 روپے اس سے 321 روپے میں سے ٹیکس لیتے ہیں تاکہ جو منسٹر آگے آئے گا کارڈ ڈلوانے کے لیے اس کے لیے فری کیا جا سکے پرماننٹ.
یہ نہیں ہے, یہ بالکل غلط سسٹم ہے. پیپل جسٹ بیکاز لوگ باہر آ کے شور نہیں مچا رہے ہیں, آپ ایف بی آر آپ کا کام نہیں کر رہا تو آپ سارا عوام. اسرائیل کے پرائم منسٹر کے لیے بہت بری خبر آئی ہے ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں.